کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے، آرگنائزیشن اسٹرکچر کیا ہوتا ہے۔ دوسری میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ آرگنائزیشن کس طرح آپریٹ کرتی ہے اور ان آپریشنس کا جو سسٹم ویو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ آرگنائزیشن جو اسٹرکچر ہوتا ہے، جو آرکیٹیکچر ہوتا ہے، جو آرگنائزیشن ڈیزائن ہوتا ہے وہ کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے اور کس طریقے سے ویلیو ایک سائڈ پہ ان پٹ ہوتا ہے اور دوسری سائڈ پہ آؤٹ پٹ ہوتا ہے، اور ان بٹوین جو مینجمنٹ اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں ویلیو ایڈ ہوتا ہے۔ سو ہم نے بتایا کہ ہاؤ ایفیشینٹ the operating system or the organizational dynamics are, how efficient the systems are that transform input into output is directly related with the organizational efficiencies, right? اچھا، اب تیسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کا تعلق آرگنائزیشن اور اس کی ایفیشنسی اور ان کی پرفارمنس سے ہے، وہ آرگنائزیشن کی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے۔ دیکھیے، اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی بیج ہے، کوئی سیڈ ہے، گیٹ دی سیڈ، سو اگر اس کو آپ نے ایک اچھی زمین، اچھی فرٹیلائزرز اور اچھی انوائرمنٹ، جتنی اچھی انوائرمنٹ دیں گے تو اتنا ہی وہ جو اس میں سے جو پودا نکلے گا وہ ہیلدی ہوگا اینڈ اٹ ول گیو اے بیٹر آؤٹ پٹ۔ تو جو آپ کی کراپ ہوتی ہے، آل دو کراپ یو فرسٹ آف آل یو یوز دی گڈ سیڈ، دیٹ از یور آرگنائزیشن، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی آرگنائزیشن اچھی ہے، سیٹ اپ اچھا ہے، اسٹرکچر اچھا ہے، اس کے جو پروسیسز ہیں جو آپ نے حل چلایا ہے، دوسری چیزیں ہیں، میکینزم جو اپلائی کر رہے ہیں، سسٹم سے ایفیشینٹ ہے، تو تھرڈ تھنگ جو کہ آرگنائزیشن کی آؤٹ پٹ پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے انوائرمنٹ، انٹرنل انوائرمنٹ اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ۔ اب آپ یہ سمجھیں ایک کمپنی از اے اسمال سرکل، اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے گرد آپریٹنگ انوائرمنٹ رہتی ہے۔ آپریٹنگ انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آپریٹنگ انوائرمنٹ میں کمپنی کا ایک بجٹ ہے، کمپنی کی کچھ پالیسیز ہیں، کچھ پرائرٹیز ہیں، کمپنی کی ٹیکنالوجی ہے، لوگوں کی اویئرنیس ہے، آپ کا کلچر ہے، آپ کی مائنڈ سیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آرگنائزیشن میں جو اس کی آپریٹنگ انوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں، کتنے ایفیشینٹ ہیں، کیا سوچتے ہیں، کتنے ان کی پرائرٹیز کیا ہیں، ان کے کس سسٹمز میں کام کر رہے ہیں، آپریٹنگ سسٹمز کتنے اچھے ہیں۔ تو وہ جو آپ کی کمپنی میں جو آپ ایک ڈپارٹمنٹ میں، ایک سیکشن میں جو لوگ ہاؤ پیپلز بہیو، ہاؤ پیپلز ورک، ہاؤ پیپلز پرفارم، تو وہ ایک انٹرنل انوائرمنٹ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں آپریٹنگ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے باہر اگر آپ دیکھیں، کمپنی کے باہر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ، جس میں مثال طور پہ اگر آپ دیکھیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری، تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری از ہائیلی ریگولیٹڈ۔ Company cannot operate unless it comply with all regulatory framework, and they have the drug inspectors, they have the Ministry of Health, they have the regulations, they have the strict controls and lot more، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی الیکٹرک کو دیکھیں تو کہ الیکٹرک ہیز اے ریگولیٹری فریم ورک، اسی طریقے سے کسی سروس انڈسٹری کو آپ دیکھیں تو سروس انڈسٹری ہیز اے ریگولیٹری فریم ورک۔ تو جس انوائرمنٹ میں آرگنائزیشن آپریٹ کرتی ہے اس میں جو اس کا ریگولیٹری فریم ورک ہے اور جو دوسری جو چیزیں ہیں آرگنائزیشن کی، وہ اس پہ ڈائریکٹ امپیکٹ کرتی ہیں۔ اگر ریگولیٹری فریم ورک اور دوسری انوائرمنٹل جو چیزیں ہیں، ریگولیشنس ہیں، اور بہت ساری جو شہر کی انوائرمنٹ ہے، مطلب جس جگہ آپ آپریٹ کرتے ہیں، اگر آپ کے فیکٹری سے لانڈی میں ہے تو لانڈی کی جو انوائرمنٹ ہے، وہاں کے جو کلچر ہے، کس طریقے سے لیبر ہے، کس طریقے سے پولیٹیکل ہے، وہ آپ کو بہت انفلوئنس کرتے ہیں لوگ۔ دوسری جو انوائرمنٹ ہوتی ہے جو سرکل ہوتا ہے وہ ریموٹ انوائرمنٹ ہوتی ہے۔
रिमोट इन्वायरमेंट में आप समझें आपके मुल्क की कंडीशंस। अब आपकी अगर इकनॉमी, आपके डॉलर, आपकी करेंसी वेरी करती है तो उसके साथ साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ता है। आपका सोशल सिस्टम, जिस तरीके से इन्वायरमेंट है, रिलीजियस इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, किस तरह भी लोग बिहेव करते हैं, किस तरह सोचते हैं। अब यूरोप की जो इन्वायरमेंट होती है, वहाँ का जो सोशल सिस्टम है, वहाँ जो वो हमारा डिफरेंट है। कराची का जो सिस्टम है, मे बी अगर यही फैक्ट्री आप जाके लसबेला में लगा लें या यही विंदर में लगा लें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। तो एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, कंट्री की इन्वायरमेंट है, स्टॉक मार्केट्स हैं, दूसरी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, आपका स्टॉक मार्केट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके जो उस सेक्टर की जो इंडस्ट्री होती है उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को समझने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझे, जो मैंने पहले वीडियो में बताया। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह फंक्शन करती हैं, ऑपरेट किस तरह करती हैं, सिस्टम किस तरह वैल्यू एडिशन होती है, जो मैंने सेकेंड इन्वायरमेंट बताया, वीडियो में बताया। और थर्ड चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर्न के गिर्द सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंसेस होते हैं। उसका सबसे पहले ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट होती है, कंपनी के लोग क्या सोचते हैं, किस तरह काम करते हैं। अब आप अगर देखें लोकल कंपनीज़ की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, आप लोग सबको पता है कि वो किस तरह होती है। मल्टीनेशनल में ये ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट कैसी होती है, ठीक है ना।